بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس 22ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے صفا پہاڑی کے اوپر قریش کو اسلام کی دعوت اس عنوان کے تحت کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جب خفیہ دعوت کے 3 سال پورے ہو گئے اور اسلام کے ماننے والوں کی تعداد 40 سے زیادہ ہو گئی تو اللہ نے اپنے نبی کو اسلام کی دعوت کو عام کرنے کا حکم دیا اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فرما کر آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ اپنے رشتہ دار اور قوم کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور اپنے رشتہ داروں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اہل قریش میری بات سنو۔ اہل قریش نے یہ آواز سن کر کہا، یہ کون ہے؟ پھر سب آپ کے قریب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں خبر دوں کہ گھڑ سواروں کی ایک جماعت اس پہاڑی کے دامن سے نکلنے والی ہے تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں تمہیں ایک شدید عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اس لیے ایک اللہ کو مانو اور اسی کی عبادت کرو۔ اتنا سننا تھا کہ ابو لہب غصہ ہو گیا اور کہا، تمہاری بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اور کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی اس حرکت پر اللہ نے فوراً ایک سورت نازل کر دی اور فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اور ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا ہے کچھ کام نہ آیا۔ عنقریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی جو ایندھن اٹھانے والی ہے، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ جب سورۃ الشعراء کی یہ آیت نازل ہوئی تو معاملہ آپ کے لیے شدید تر ہو گیا اور آپ پریشان ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے، لیکن آپ کی پھوپھیوں نے آپ کی ہمت افزائی کی اور آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق کر گزرنے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو آپ نے عبد المطلب کے بیٹے کو بلا بھیجا اور ان کے ساتھ مطلب بن عبد مناف کے بھی کچھ لڑکے آئے۔ سب کی تعداد 45 تھی۔ ابو لہب نے جلدی میں کہا، یہ ہیں تمہارے چچا لوگ اور ان کے لڑکے، جو چاہو ان سے کہو، لیکن بے دینی کو چھوڑ دو اور جان لو کہ تمہاری قوم میں سارے عرب سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں نے تم سے پہلے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اپنے خاندان اور اپنی قوم کے لیے اس سے بڑا شر لایا ہو جو تم لائے ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس مجلس میں کوئی بات نہیں کی۔ کئی دنوں تک آپ مغموم رہے، اس لیے کہ ابو لہب کی بات آپ پر بہت گراں گزری تھی۔ پھر ایک دن آپ کے پاس جبریل آئے اور آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق کر گزرنے کا حکم دیا اور آپ کی ہمت افزائی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دوبارہ جمع کیا اور فرمایا، بے شک قائد اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر میں تمام لوگوں سے جھوٹ بولوں تب بھی میں تم لوگوں سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر میں تمام لوگوں کو دھوکہ دوں تب بھی میں تم لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، خاص طور پر تم لوگوں کے لیے اور عام طور پر تمام لوگوں کے لیے۔ اللہ کی قسم تم سب لوگ ویسے ہی مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، اور ویسے ہی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جیسے تم لوگ جاگتے ہو، اور تم سے تمہارے کیے کا حساب لیا جائے گا، اور تمہیں اچھے کام کا بدلہ اچھا اور برے کام کا برا بدلہ دیا جائے گا، اور
وہ ہو یا تو ابدی جنت ہوگی یا ابدی جہنم، اور تم لوگ سب سے پہلے ہو جنہیں میں ڈرا رہا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، ہمارے لیے یہ بات سب سے پسندیدہ ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں اور تمہارا ساتھ دیں، اور یہ کہ ہم تمہاری نصیحت کو قبول کریں، اور میں ان میں سے ایک ہوں۔ تمہیں جس کام کا حکم دیا گیا ہے اسے کر گزرو۔ اللہ کی قسم، میں ہر لمحہ اور ہر حال میں تمہاری حفاظت اور تمہارا دفاع کروں گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا نفس عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ میں اسی پر مر جاؤں جس پر عبد المطلب کی موت ہوئی ہے۔ ابو لہب کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی آپ سے نرم بات کہی۔ ابو لہب نے کہا، اے ابنائے عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ سب سے بڑی شومی قسمت ہے، ایسا کرنے سے روک دو قبل اس کے کہ تمہارے علاوہ دوسرے لوگ اس پر اپنا ہاتھ ڈالیں۔ اس وقت اگر تم لوگ اسے ان کے حوالے کر دو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، اور اگر ان کے خلاف اس کا دفاع کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ ابو طالب نے کہا، جب تک ہم زندہ رہیں گے اس کی حمایت کرتے رہیں گے، اور صفیہ بنت عبد المطلب نے بھی اچھی بات کہی اور ابو لہب کی بات کو برا مانا۔ ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرانی عداوت تھی، وہ اس لیے کہ ایک بار اس کے اور ابو طالب کے درمیان سخت کلامی ہو گئی، اور ابو لہب ابو طالب کو پچھاڑ کر ان کے سینے پر بیٹھ گیا اور ان کے چہرے پر مکے اور گھونسے برسانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو لہب کی یہ حرکت دیکھی نہ گئی اور اسے پکڑ کر زمین پر دے مارا، اور ابو طالب اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کے چہرے پر مارنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے دونوں کو الگ کیا۔ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ تمہارا چچا ہے اور میں بھی تمہارا چچا ہوں، پھر تم نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیا؟ اللہ کی قسم، میرا دل تم سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوڑا کرکٹ اور گندی چیزیں ڈالنے لگا۔ ایک بار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے ایسا کرتے دیکھ لیا تو اسے پکڑا اور اس گندگی کو اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دیا۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آسانی سے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔